إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 22 سے ہم پڑھیں گے۔ الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پچھلے سبق میں ہم آخر میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بلاتے ہیں، ان سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی، اور تم پھر شکر کی جب باری آتی ہے، جب جھکنے کی باری آتی ہے، جب مانگنے کی باری آتی ہے، غیروں کے سامنے جھکتے ہو، ان کو شکریہ ادا کرتے ہو، تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل تکبر میں ہیں، ان کے دل اس بات کے منکر ہیں کہ الہ ایک ہے، وہم مستکبرون، اور وہ اس بات سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں اس بات میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے تکبر کرنے والوں سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، ماذا انزل ربکم، کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کہ جب انہیں قرآن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، کہ تم تو شرک کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اور پھر اللہ نے جو کتاب نازل کی اسے پڑھ کر دیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا چیزیں سمجھائی ہیں، کیا بتلایا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو قوم عاد، سمود، قوم لوط، ان کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ قصے محض قصے نہیں ہیں، ان میں عبرت کے نشان ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے کس طرح اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تمہارا بھی وہی ہوگا، اگر تم اسی روش پر چلتے رہے تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ لیحملوا اوزارہم، یہ کس لیے کہہ رہے ہیں لیحملوا اوزارہم، تاکہ وہ اٹھائیں اپنا بوجھ، کاملتاً، سارے کا سارا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اپنے گناہوں کا بوجھ یا اپنے سر پر قیامت کے دن اٹھا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ومن اوزار الذین، اور بوجھ ان لوگوں کا بھی، یضلونہم بغیر علم، کہ جنہیں یہ گمراہ کرتے رہے بغیر علم کے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ایک تو خود گمراہ ہیں، اور دوسرا یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بس محض قصے کہانیاں ہیں، اور باپ دادا کی رسموں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہو گئے، حق سے دور ہو گئے، اللہ رب العالمین کے نافرمان بن گئے، شرک کرنے پر لگ گئے، تو یہ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو ہمیں آج کے سبق میں سوچنا چاہیے، یہ سب سے اہم ترین آیت ہے آج کے سبق کی، کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی انسان گناہ کرنے لگ گیا تو اس کا بوجھ ہم پر لاد دیا جائے گا۔ اس لیے گناہ کے جو ہے نا وہ اس کو شروع کرنے والے نہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہم گناہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہماری وجہ سے اگر کوئی کرنے لگ گیا، پہلے تو یہ کہ گناہوں سے توبہ کریں، نیکی پھیلانے والے بنیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، نیٹ کا دور ہے، موبائل پر، فیس بک پر ایک آپ کی چیز شیئر کرنے سے وہ کتنے لوگوں تک جاتی ہے، جتنے لوگ دیکھیں گے اس کو برابر کا حصہ ملے گا، جتنا اس دیکھنے والے کا گناہ، اتنا بنانے والے کا گناہ، اتنا آگے پھیلانے والے کا گناہ۔ تو اس لیے بچ جائیں
موبائل نیٹ کا اچھا استعمال کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اچھی چیزیں آگے شیئر کریں، قرآن کی آیت آگے شیئر کریں، یہ جو آپ اسباق پڑھ رہے ہیں ان کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے، نیک کام، اور گناہ جاریہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر گناہ کی چیز آگے بھیجیں گے وہ جہاں تک جاتی رہے گی، لوگ دیکھیں گے، گناہ آپ کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔